بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سعودی عرب کی شاہ عبداللہ 23 جنوری 2015 کو پھیپھڑوں کے کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو کر چل بسے تو سلمان بن عبدالعزیز سعودی سلطنت کے نئے بادشاہ بن گئے۔ نئے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے 68 سالہ مکرم بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو کہ اس نئی تعیناتی سے قبل سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک سلمان بن عبدالعزیز نے مکرم کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ اپنے بھتیجے 55 سالہ محمد بن نائف کو نیا ولی عہد مقرر کیا۔ محمد بن نائف کی تقرری کے ساتھ ساتھ شاہ سلمان نے اپنے 29 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد اور وزیر دفاع مقرر کیا۔ لگ بھگ 9 سال قبل جب سعودی سلطنت میں یہ واقعات اور تعیناتیاں عمل میں لائی جا رہی تھیں تو اس وقت تک سعودی عرب کی سیاست میں محمد بن سلمان کا کسی نے نام تک نہیں سنا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب تھیں۔ امریکی انتظامیہ نے محمد بن نائف کی تعریف کی اور انہوں نے دفاعی معاملات پر FBI کا کورس کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کی تربیت بھی حاصل کی تھی۔ اگست 2009 میں شہزادہ نائف کو خودکش بم حملے کے ذریعے قتل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس حملے کا الزام القاعدہ پر عائد کیا گیا۔ مصنف ڈیوڈ اوٹاوے نے محمد بن سلمان پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے وہ وزیر دفاع بنے تو انہوں نے اس عہدے کو بادشاہ کا دربان بننے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ متعدد آراء کے مطابق محمد بن سلمان نے جلد ہی اپنے والد کو ان کے خاندان اور ماضی کے قریبی دوستوں سے الگ کر دیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کو ان کی اہلیہ یعنی محمد بن سلمان کی والدہ سے بھی ملنے سے روک دیا گیا تھا۔ ڈیوڈ اوٹاوے کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ محمد بن سلمان نے عملی طور پر اپنی والدہ اور 2 بہنوں کو نظر بند کر دیا اور اپنے والد کو اس بارے میں خبر نہیں ہونے دی۔ جب بھی ان کے والد نے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیا گیا ہے۔ جلد ہی محمد بن سلمان نے وزیر دفاع کی حیثیت سے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ 26 مارچ کو نگرانی میں سعودی عرب کی فضائیہ نے حوثی باغیوں سے یمن کے دارالحکومت سنا کا قبضہ چھڑانے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا۔ ڈیوڈ اوٹاوے لکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر سعودی عوام نے اس حملے کی خوب پذیرائی کی۔ انہیں لگا کہ آخرکار ان کے ملک نے ایران کے توسیع پسندانہ رجحانات کی مخالفت کرنے کی ہمت دکھائی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ حملہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ بین الاقوامی دنیا میں اسے محمد بن سلمان کی خارجہ پالیسی میں غفلت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ شاہ سلمان نے شہزادہ محمد بن نائف کو ہٹانے اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 20 جون 2015 کی رات کو شاہی خاندان کے کئی افراد رمضان المبارک کے آخری ایام کے لیے مکہ میں جمع تھے۔ اس رات سیاسی اور سلامتی امور کی کونسل کا اجلاس ہونا تھا جس کی صدارت محمد بن نائف نے کرنی تھی۔ ملاقات شروع ہونے سے کچھ دیر قبل انہیں پیغام ملا کہ شاہ سلمان ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے صفا محل پہنچے۔ بین ہبارڈ اپنی کتاب دی رائز ٹو پاور محمد بن سلمان میں لکھتے ہیں کہ محمد بن نائف اور ان کے 2 محافظ شاہ سے ملنے کے لیے لفٹ میں سوار ہوئے۔ پہلی منزل پر لفٹ کا دروازہ کھلا تو شاہ کے سپاہی آگے بڑھے اور نائف کے محافظوں کے ہتھیار اور موبائل فون چھین لیے۔ نائف کو ایک ساتھ والے کمرے میں لے جایا گیا۔ انہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ولی عہد کے عہدے سے مستعفی ہونے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ نائف نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس رات جب نائف گھر میں نظر بند تھے، شاہی عدالت کے اعلیٰ عہدیداروں نے شاہی کونسل کے ارکان کو یہ پوچھنے کے لیے بلایا کہ کیا وہ محمد بن سلمان کو ولی عہد بنانے کے فیصلے سے متفق ہیں۔ کونسل کے 34 ارکان میں سے 31 ارکان نے اس کی حمایت کی۔ ان کی فون کالز ریکارڈ کی گئیں اور نائف کو سنائی گئیں کہ ان کے کتنے رشتہ دار شاہ کے فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں۔ بین ہیوبرڈ لکھتے ہیں کہ شہزادہ نائف ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے، مگر اس رات انہیں ادویات فراہم نہیں کی گئیں، جس کے باعث وہ تھک چکے تھے اور صبح ہونے تک وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے والی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں اگلے کمرے میں لے جایا گیا جہاں شاہ سلمان سیکورٹی اہلکاروں اور کیمروں کے ساتھ موجود تھے۔ بادشاہ نے نائف کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ نائف نے انتہائی دھیمی آواز میں سلمان سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کی ویڈیو سعودی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بار بار دکھائی گئی۔ محمد بن نائف جب کمرے سے نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے محافظ وہاں نہیں تھے۔ جب وہ جدہ میں اپنے محل پہنچے تو انہیں وہاں نظر بند کر دیا گیا۔ شروع سے ہی شہزادہ سلمان سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی اقتصادی سلطنت بنانے کی طرف مائل رہے ہیں۔
सऊदी शाही तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले रिचर्ड लेसी लिखते हैं कि एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान अभी वली अहद नहीं बने थे तो उनके वालिद की नज़र रियाज में ज़मीन के एक कीमती टुकड़े पर पड़ी। ज़मीन के मालिक इसे बेचने के हक में नहीं था। सलमान ने दबाव डालने की गर्ज से एक जज का सहारा लिया। जब जज ने भी इनकी बात ना मानी तो उन्होंने रिवाल्वर की गोली जज की मेज पर रख दी। इसका इशारा ये था कि अगर जज ने इसकी बात ना सुनी तो इसे गोली मार दी जाएगी। जज ने शाह अब्दुल्ला से सलमान के रवैये की शिकायत की। सलमान ने कभी इस खबर की तरदीद नहीं की। जब शाह अब्दुल्ला ने सन 2011 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद को वजीर दिफा मुकर्रर किया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि इनका बेटा कभी वजारत की इमारत के अंदर दाखिल नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी नौजवानों और खवातीन को अपने हक में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सन 2018 में उन्होंने खवातीन के लिए ड्रेस कोड में नरमी करते हुए कहा कि इन्हें अवाम में अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसी साल खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इजाज़त दी गई ताकि वो मर्दों के साथ के बगैर काम या दुकान पर जा सकें। मार्क थॉम्सन ने अपनी किताब में लिखा कि आज़ादी की तरफ ये कदम मुआशी वजूहात की बिना पर उठाए गए हैं, खवातीन को आज़ादी देने के लिए नहीं। इनके मुताबिक ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि खवातीन काम कर सकें और मर्दों की इजाज़त के बगैर अपनी कमाई हुई रकम खर्च कर सकें। वली अहद बनने से पहले मोहम्मद बिन सलमान शाह खर्च शख्सियत के तौर पर शोहरत हासिल कर चुके थे। उन्होंने एक रूसी ओलिगार्क से 440 फुट लंबी लग्जरी यार्ड खरीदने के लिए $500 मिलियन खर्च किए। इससे कबल नवंबर 2017 में उन्होंने लियोनार्डो डॉन्ची की मशहूर पेंटिंग खरीदने के लिए $450 मिलियन खर्च किए थे। तनकीद से बचने के लिए उन्होंने पहले वादा किया कि वो ये पेंटिंग अबू ज़ेबी के म्यूजियम को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद ये पेंटिंग इनकी कश्ती सिरियन में लटकती हुई देखी गई। कहा जाता है कि सऊदी अरब में कम अज कम 10,000 शहजादे हैं। इनमें से तकरीबन 100 सियासी तौर पर सरगर्म हैं। इन सबको हुकूमत की तरफ से माहाना अलाउंस दिया जाता है। कम अज कम अलाउंस $800 है, जबकि ज्यादा से ज्यादा अलाउंस $2.25 लाख है। सलमान के वलीअहद बनते ही उन्होंने इन अलाउंसेस में काफ़ी कमी कर दी। 4 नवंबर 2017 को मोहम्मद बिन सलमान ने 380 शहजादों, ताजरों और आला सरकारी अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और इन पर सरकारी फंड्स में खूरबर्द करने का इल्ज़ाम आयद किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मई 2018 की एक रिपोर्ट में लिखा कि सऊदी हुकूमत ने 2,305 अफराद को 6 माह से जायद अरसे से हिरासत में लिया है, जिनमें से 251 ऐसे हैं जो 3 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में हैं और इन्हें कभी जज के सामने पेश नहीं किया गया।